مسیح یسوع کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم سامریا کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ یہ علاقہ یعنی یہودیہ اور گلیل کے درمیان کا علاقہ، جس کو اب سامریا کہا جاتا ہے، داؤد اور سلیمان کے ماتحت متحدہ اسرائیل کا ایک حصہ تھا۔ یسوع مسیح سے 930 سال پہلے اسرائیل 2 ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ شمال میں 10 قبیلوں پر مشتمل شمالی اسرائیل کی ریاست قائم ہو گئی اور سامریا اس ریاست کا حصہ تھا، اور جنوب میں یہودا کی ریاست قائم ہو گئی۔ یروشلم جنوبی ریاست کا حصہ تھا۔ سکم نامی شہر شمالی اسرائیلی ریاست کا پہلا دارالحکومت تھا۔ اس کا ذکر پہلا سلاطین اس کے 12ویں باب اور 25ویں آیت میں ملتا ہے۔ پھر سکم کی جگہ ترزا میں دارالحکومت کو منتقل کر دیا گیا، جو کہ ایک اور شہر تھا۔ اسی شمالی اسرائیل کے ایک بادشاہ عمری نے ایک پہاڑ خریدا جس کے مالک کا نام سمر تھا۔ اس نے اسے 2 قنطار چاندی میں خریدا اور پھر اس پر ایک شہر تعمیر کیا، جس کو اس نے اس کے مالک کے نام پر سامریا کا نام دیا، اور یہ شمالی اسرائیلی ریاست کا نیا دارالحکومت تھا۔ اس کا ذکر پہلا سلاطین اس کے 16 باب اور 24 آیت میں ملتا ہے۔ یہ شہر یروشلم سے تقریباً 48 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہر سمیت پورے علاقے کو سامریا کہا جانے لگا، حتیٰ کہ شمالی اسرائیلی ریاست اور سامریا آپس میں مترادف الفاظ بن گئے۔ آئیے جانتے ہیں کہ سامری لوگ کون تھے۔ سامری بنیادی طور پر یہودی نسل کی ایک خراب شکل تھی۔ اسوریوں نے یہودیوں کو یسوع مسیح سے 722 سال پہلے اسیر کر لیا۔ جو یہودی لوگ اس علاقے میں بچ گئے وہ بت پرست غیر اقوام کے ساتھ گھل مل گئے۔ وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی یہودیت کو ترک کر دیا اور ایسا کرنے سے سب سے زیادہ گھناؤنے جرم کا ارتکاب کیا جو ایک یہودی کر سکتا تھا، اور یہ جرم بت پرست غیر اقوام کے ساتھ گھل مل جانا تھا۔ اس طرح ان کی غیر اقوام کے ساتھ شادیوں کے نتیجے میں انہیں اب نسلی طور پر اصل یہودی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور بیشتر یہودی ان سے نفرت کرتے تھے۔ ویسے تو جو سامری شہر کا رہائشی ہوتا تھا اس کو سامری کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں یہ اصطلاح شمالی اسرائیل کے ہر شہری کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کا مذہب کیا تھا۔ سامری اب بھی اسرائیل کے خدا پر یقین رکھتے تھے، لیکن وہ یروشلم کی بجائے کوہ گرزیم پر اپنی مرضی اور طریقے کے مطابق عبادت کرتے تھے۔ وہ موسیٰ کی 5 کتابوں کے علاوہ پرانے عہد نامہ کو نہیں مانتے تھے۔ وہ تاریخ، شاعری اور انبیاء کی کتابوں سے انکار کرتے تھے۔ انہوں نے کوہ گرزیم پر یروشلم کے مقابلے میں ایک عبادت گاہ تعمیر کر لی تھی۔ اس جگہ کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ یہ مذبح کا وہ مقام ہے جہاں ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو بطور قربانی پیش کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ تاہم یہودی بادشاہ جان ہائرکنس نے یسوع مسیح سے 130 سال پہلے اسے تباہ کر دیا تھا۔ لیکن مسیح کے وقت میں بھی سامری اس پہاڑ کو مقدس اور قومی عبادت کی جگہ کے طور پر تسلیم کرتے تھے۔ یہودیوں کی طرح سامری بھی مسیح کے انتظار میں تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں نئے عہد نامہ میں سامریا کا ذکر۔ یہودی سامریوں سے کسی قسم کا برتاؤ نہیں رکھتے تھے۔ اس کا ذکر ہمیں یوحنا کی انجیل اس کے 4 باب اور 9ویں آیت میں ملتا ہے، اور لوکا کی انجیل اس کے 9ویں باب 52 اور 53 آیت میں بھی۔ سامری نام یہودیوں کے درمیان ملامت اور توہین کی اصطلاح سمجھا جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو تحقیر کے لیے سامری بھی کہا گیا تھا۔ اس کا ذکر یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 48ویں آیت میں ہے۔ یسوع نے یروشلم سے گلیل جانے کے لیے سامریا کا راستہ اختیار کیا تھا، جبکہ یہودی مشرق میں دریائے یردن کے پار سے پیریا کے راستے سے جاتے تھے، کیونکہ وہ سامریوں سے نفرت کرتے تھے۔ بہت سارے سامریوں نے ابتدائی طور پر انجیل کی خوشخبری کو قبول بھی کیا، جس کا ذکر یوحنا 4 باب 5 تا 42 آیت، اعمال 8 باب 5 آیت اور 25 آیت،
پھر اعمال 9 باب 31 آیت اور پھر اعمال 15 باب 3 آیت میں ملتا ہے۔ کل ہم نئے عہد نامہ میں مذکور بقیہ آخری علاقوں پر نظر ڈالیں گے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 430 45 62 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔